خوشامدید ناظرین، کیپٹل واچ میں آپ کا ہوسٹ عدنان حیدر۔ آج نیشنل اسمبلی کا 121واں سیشن کا پہلا دن تھا، 121ویں سیشن کا، جس میں وہ لوگ جنہوں نے دوبارہ الیکشن میں کامیابی حاصل کی وہ پارلیمنٹ کا اسمبلی کا حصہ تھے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق آج بینچز پر موجود تھے اور ان کو جب بولنے کا موقع دیا گیا تو بھرپور انداز میں اپنے موقف کو انہوں نے بیان کیا اور وہ تمام باتیں کہہ ڈالیں جو وہ اسمبلی کی اسپیکر کی سیٹ پر بیٹھ کے ارکان اسمبلی کو بولنے سے روکتے تھے، اور انہوں نے یہ بات بڑی عیاں کی اور کھل کر کہی کہ وہ الزامات جو مجھ پر لگائے جاتے تھے اور جعلی ووٹوں کے ذریعے مجھے منتخب کرنے پر جو الزامات لگائے جاتے تھے، الیکشن 122 نے ثابت کر دیا کہ ایسی کوئی کوتاہی نہیں تھی اس میں۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں صحافی کے سوال پر برہم ہوئے، اس پر آج تمام صحافیوں نے ایک بیان دیا کہ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، اور عمران خان نے اس پر اپنے غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ حالات اور واقعات کے پیش نظر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بعض اوقات کہہ جاتا ہے، لیکن اگر وقت سے پہلے انسان اس پہ غلطی تسلیم کر لے تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ پاکستان میں اسمبلی کے اجلاس پر ہم بات کریں تو اسمبلی کے اجلاس میں بڑی خوشائن بات یہ ہوگی کہ شاید 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے، 99% سردار ایاز صادق صاحب دوبارہ اسپیکر قومی اسمبلی ہوں گے، اور اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ عمران خان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہوں گے سر چودھری جعفر اقبال صاحب MNA، سر خوش آمدید۔ حیدر علی شاہ صاحب ANP سے، سر خوش آمدید۔ انجینئر چودھری افتخار صاحب PTI سے، صحافت کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے تو ان سے ہم عمران خان اور صحافی کا جو ایک ایشو تھا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ چودھری جعفر اقبال صاحب سے ہم بات کریں گے۔ میں نے نہیں دیکھا لیکن میں بھول گیا، سوری سر، نعرے بازی میں آپ آگے تھے۔ سردار صاحب نے کھل کر بہت ساری باتیں کی، جیسے میں نے کہا کہ ایسی باتیں بھی کہہ گئے جو ارکان کو روکتے تھے کہ مت کہیں، تو کہیں غصہ تھا PTI کے خلاف؟ نہیں، قطعاً ہر رول بڑا ڈٹرمنڈ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جس نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے تقاضے ہو رہے ہیں، اور جس پہ میں بیٹھا ہوں اس کے تقاضے ہو رہے ہیں۔ جب میں قومی اسمبلی کے اندر موجود ہوتا ہوں تو وہاں میرے اوپر اور طرح کی پابندیاں، جب میں حلقے میں ہوں گا تو اور طرح سے، کہیں میں خود ووٹ لے رہا ہوں اور انداز ہوگا، جہاں میں ووٹر ہوں وہاں میرا اور رول ہوگا۔ تو سردار ایاز صادق صاحب نے بڑے جچے تلے الفاظ میں، بڑی سوبر لینگویج میں وہ ساری باتیں کی جو کرنی چاہیے تھیں۔ یعنی قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر PTI کی قیادت نے وہ ساری باتیں کی، اور سامنے جب دھرنا پالیٹکس چل رہی تھی اس وقت سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ باتیں کی، اور ان کو یقیناً دہرانا یا وہ بات کرنا ان کا فرض بنتا تھا۔ پھر انہوں نے ججمنٹ کا بھی ذکر کیا کہ وہ ساری ججمنٹ پڑھ کے اگر کوئی دیکھے تو وہاں پہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ جی دھاندلی ہوئی یا جعلی ووٹ پکڑے گئے یا کوئی ایسی تھی، لیکن اس کے باوجود الیکشن کا لدم قرار دیا گیا۔ الیکشن جو ہے 122 کا، اس کے اوپر بہت بحث ہوئی، آج شاید اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج جو اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، میرے لیے بطور پولیٹیکل ورکر وہ بڑا چارمنگ تھا، اور اس لیے آپ بڑی انرجی میں تھے۔ جی ہونی چاہیے مطلب ایک وہ پولیٹیکل ورکر جو ہے جس نے آزاد، اس نے نون کے بھی اگینسٹ لکھا، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ خلاف کنٹیسٹ کیا، PTI کے خلاف بھی کنٹیسٹ کیا، اور سب سے بڑی بات جو میرے لیے ہے بطور پولیٹیکل ورکر، اس نے اوکاڑا کی روایتی سیاست کے خلاف کنٹیسٹ کیا۔ ریاض الحق جج جنہیں، اور اس کو نون لیگ کی سپورٹ نہیں تھی؟ نہیں، نون لیگ کا اپنا کینڈیڈیٹ تھا، شیر نشان تھا، 40,000 کا فرق تھا۔ اور جو PTI یہ بات کہتی ہے کہ ریاض صاحب کو ایک مورل سپورٹ رہی نون لیگ کی تو وہ نہیں تھی۔ چلیں دیکھیں، مورل سپورٹ رہی نہ رہی، جب میں اپنا سمبل کسی کو دیتا ہوں تو واٹ اٹ مینز، وہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ ہوگا۔ وہ ایک میرے لیے تھی۔ پھر وہ جو تھے ہمارے ہری پور والی سیٹ سے جیت کے آنے والے، کہ جب اس مارکے کی بات ہوئی تو بہت سارے PMLN کے بڑے نام اس مارکے میں کودنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ شخص سامنے آیا، اس نے الیکشن لڑا، اس کے اوپر لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ تو آج یقیناً قومی اسمبلی میں ایسا تھا کہ وہ بڑی تبدیلی نظر آ رہی تھی، چارج ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے حیدر علی شاہ صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ الیکشن کے بعد سردار صاحب اسمبلی کا حصہ بنے، اسمبلی میں آئے اور بڑی کھل کر بات کی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ جی، کیونکہ یہ تو بات کنفرم ہے کہ وہ اسپیکر بننے والے ہیں اور وہ اسپیکر کا الیکشن کریں، تو میرے خیال میں یہ آخری موقع تھا اس کے ساتھ
کہ وہ اپنے بارے میں کھل کر بات کرے، یہ اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ اس کے خلاف بہت سارے باتیں ہوتی تھی لیکن بحیثیت اسپیکر وہ بات نہیں کر سکتے تھے. تو میرے خیال میں آج اس کو موقع مل گیا تھا اور اس موقع سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا. تو کوئی بھی پارٹی والا جو اور اس کے خلاف اتنی باتیں اور ایسا سخت الیکشن کہ پورے پاکستان کی نظر اس پہ لگی تھی اور لوگ عجیب قسم کی باتیں کر رہے تھے. جب وہ جیت گیا تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بات کرے، کھل کر اپنا موقف بھی دے، اور پھر شاید اس کو موقع نہ ملے جو اسپیکر، لیکن آج اس کو چونکہ موقع مل گیا تھا اور اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. افتخار صاحب، اب تو پی ٹی آئی کی قیادت کو سردار ایاز صادق پہ اعتراض نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چینل 5 کا، اس موضوع پہ آپ نے ہمیں بلایا. دیکھیں، اب وہ الیکٹ ہو کے آئے اور اسمبلی کے ممبر ہیں. اگر ان کی پارٹی ان کو ووٹ دیتی ہے اور وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم اپنا کینڈیڈیٹ چودھری شفقت محمود ان کے مقابلے میں لا رہے ہیں. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. اگر کوئی ضمناً دوسرا سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لے، ورنہ میں چودھری جعفر اقبال صاحب کی طرف سر لوٹنا چاہوں گا. نہیں ضرور، جعفر صاحب نے جو بولا آپ اس پہ کامنٹ. چودھری جعفر صاحب ایک نوجوان پولیٹیشین ہے اور میرا خیال ہے کوئی 10-12 سال سے تعلق بھی ہے، کوئی معاملات بھی الحمدللہ زندگی بڑے اچھے میرے ایکسپیرینس ہیں ان کے ساتھ. آج ایک بات جو کی آپ نے انٹرو میں بھی اور حیدر علی شاہ صاحب نے بھی بات کی اور اپنے میرے بھائی چودھری جعفر نے، کہ جی دھرنا پالیٹکس پہ جو کچھ باتیں ہوئی یا جو کنٹینر پہ باتیں ہو رہی تھی، ایاز صادق صاحب تقریباً اسی لہجے اور اسی ٹون میں اسمبلی میں بات کرتے نظر آئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک سپیکر ہے اور جو ہونے والا سپیکر ہے، اس نے تحریک انصاف کی ان باتوں کی تائید کی کہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے نعرے، اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی دعوے، نہیں یہ آپ نے اس طرح کی دعوے جو میری سن لیں کہ بھائی اسی طرح میں نے تو آپ کے دو ماشاءاللہ میں جو کہا گیا اس کا جواب اچھا جواب دیا جو بھی ہے سوبر انداز میں. ویسے وہ انداز نہیں، وہ جوش سے انہوں نے بڑے بابانگ دوہل کہا کہ میں ذرا بات کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد آپ نے بات غلط کی. نہیں دیکھیں میں غلط نہیں کی. دیکھیں جعفر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً جس طرح بھی ڈسکشن ہوئی میں نے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک بندے کی بات سنتا ہوں بڑا غور سے. جب آپ نے تنقید کرنی ہے نا، میں غلط سمجھاؤں تو آپ میری باری اپنی پہ آپ کہہ جی چودھری صاحب آپ غلط ٹھیک ہے، مطلب ہم ان کا موقف پورا مجھے بات تو کرنے تھے نا، یہ میرا حق ہے. ویسے وہاں میں بھی موجود تھا سیشن میں، ایسی بات انہوں نے نہیں کہی. NA 122 کا الیکشن سچ پوچھیں تو یہ باعث شرم ہے پاکستان مسلم لیگ کے لیے کہ پوری حکومت آپ کی نیشنل کی، صوبائی حکومت اور ریلوے کا منسٹر اور اس کے علاوہ پیسوں کا بے دریغ استعمال اور اس کے بعد 2400 پیسوں کا بے دریغ استعمال تو دیکھیں انہوں نے کیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علیم خان نے ایڈورٹائزمنٹ کی، بینر لگائے، اپنی کمپین چلائی، عمران خان وہاں پہ موجود تھے. آج بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ 2400 ووٹ سے ہار. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک وقت میں ہم 2400 ووٹوں سے ہار رہے ہیں اور نیچے 2 اسمبلی کی سیٹیں ہم جیت رہے ہیں. تو یہ فتح تو ہماری ہے. اب ایاز صادق کو تو یہ بڑا پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی کہ لاہور کس کے ساتھ ہے، اور یا میاں صاحب کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ لاہور کس کے ساتھ ہے. باقی ہری پور کی یہ بات ہے، میں آپ کو بتا دوں ہری پور کی بات بتا دوں. ہری پور کی سیٹ بیسیکلی I'm from ہری پور، میں NA-19 سے ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہری پور کی سیٹ پہ نہ پیر صابر شاہ صاحب الیکشن لڑنا چاہتے تھے، نہ جناب علی یہ ترین فیملی سے کوئی ان کا الیکشن بندہ لڑنا چاہتا تھا. ایک ونر کینڈیڈیٹ تھا، آپ کو پتا ان کے بھائی جو ہے وہ قومی وطن پارٹی سے الیکٹڈ ہے، اور ایک ونر کینڈیڈیٹ جو تھا اس کو انہوں نے محنتیں سماجت کر کے ٹکٹ دیا اپنے جا کے پیچھے، تو وہ جیت گیا. ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کا ہے تو آپ اس کو مان لیں، اس کی خوشی جتنا بھی آپ جشن منائیں، وہاں پہ نعرے لگائیں یا جو مرضی کریں، یہ آپ کا حق بنتا ہے. لیکن لاہور کا الیکشن اس کو خلارا. میں سمجھتا ہوں اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ تو آپ لوگوں کے لیے 2400 کی جیت کبھی جیت نہیں ہوتی. آپ خود MNA ہیں تو کیا 2400 کی جیت نہیں ہوتی؟ جیت کے لیے اسپیسیفک کرائیٹیریا ہے کہ اتنے ہزار کی جیت ہونی چاہیے. کہا گیا تھا نا 45,000 سے ماریں گے اور یہ کریں گے. اپنے دل کی سیاہی کو کہاں چھپاؤ گے، تم سے کہا تھا اجالوں سے پیار مت کرنا، اور تشنگیاں قابض ہیں ساحلوں پر، سفر میں رہنا سمندر کو پار مت کرنا. میں 2008 والا الیکشن 219 ووٹوں سے ہارا، 37,790 ووٹ لیے میں اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکا. رکن اسمبلی وہ قرار پایا جس کے 219 ووٹ مجھ سے زیادہ تھے. ونر وہ تھا.
آپ اخلاقی اور یہ اور وہ جو کچھ بھی کریں، مقابلہ سخت تھا، سب مانتے ہیں. یہ تو الیکشن سے پہلے اور ڈیسائیڈ دوسری بات کہ وفاقی حکومت، صوبائی وزراء، وی آر پولیٹیکل ورکرز فرسٹ. میں خود اس حلقے میں ڈیوٹی دے کے آیا ہوں، تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ وزراء الیکشن لڑے. سارے جہان کے پارلیمانی نظام میں سٹنگ پریزیڈنٹ، سٹنگ پرائم منسٹر الیکشن لڑتے ہیں، جاتے ہیں، لڑنا چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور پھر اگر اس سے اگلا دیکھ لیں تو بھی بلدیاتی انتخابات لاہور کے اور میرے ضلع کے بھی ختم ہوئے ہیں. میرے حلقے میں بھی 30 یونین کونسلز ہیں، 6 پی ٹی آئی کو ملی ہیں، تو وہ بھی اندازہ لگا لینا چاہیے. 2 شہر ہیں، ان میں سیٹیں نہ ہونے کے برابر ہیں. گجرات شہر، سٹی گجرات میں صرف 1 یونین کونسل ملی پی ٹی آئی کو. کھاریاں کا بتا دیں. لاہور شہر کا رزلٹ نکالا، کھاریاں شہر میں 8 ملی ہیں 12 میں سے. 12 اضلاع کی ہم بات کریں گے. اوورال دیکھیں آپ، وہ بھی رزلٹ سامنے ہے. جہاں تک پیسے کا بے دریغ استعمال، میں نے وہاں پہ تھیلے بڑھتے ہوئے دیکھے، تھیلے بڑھتے ہوئے راشن کے، ٹھیک ہے نا جی. اور ایک مقابلہ تھا کھانے کا، پینے کا، ایڈورٹائزمنٹ کا. کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے دنیا جہان جانتی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. کہ نون کے پاس پیسہ نہیں ہے. نہیں قطن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم خرچ نہیں کریں گے. میں وہاں پہ گیا ہوں، جن 2 یونین کونسلز میں میری ڈیوٹی لگی ہے، میں وہاں ڈیوٹی دیتا رہا ہوں. یقیناً پیسے لگتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. پیسے کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو اپنے اور وہ مطلب یہ ہری پور اور اس کی بات کر دی چوہدری صاحب نے، اور گول کر گئے. اکاڑا والے میں 7000 ووٹ تھے اشرف سونا کے. لیکن اس اکاڑا والے معاملوں کو ویسے آپ لوگ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ کیا ہوا. عمران خان صاحب اشرف سونا صاحب کو کیوں لیا گیا؟ اچھی بات. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں بعض اوقات پارٹیوں کے اندر جو فیصلے ہیں وہ غلط بھی ہوتے ہیں. کینڈیڈیٹ کی سلیکشن میں ہم سے غلطی ہوئی. چاہیے یہ تھا کہ وہاں پہ ہمارے جو پرانے کارکن تھے لوگ تو ہم ان میں سے سلیکٹ کرتے. اب غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. شاہ صاحب، آپ ایاز صادق صاحب کے بارے میں کیا اب اعتراضات اپوزیشن کے ہوں یا پی ٹی آئی کے یا کسی بھی سیاسی جماعت کے، کیا اب بنتے ہیں کہ جب دوبارہ الیکشن ہوا اور دوبارہ سے وہ اسمبلی کا حصہ بنے تو کیا ابھی بھی ہمیں انہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے یا اب ہر ایک کو انہیں موسٹ ویلکم کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو جمہوری طریقہ ہے جس کے ووٹ زیادہ ہو. جس طرح سے بھائی نے کہا کہ یہ 200، میں ایک دفعہ 4 ووٹوں سے ہارا ہوں اور بس اور پھر 2000 سے جیت گیا. تو یہ تو الیکشن میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اتنے کم ہے یا زیادہ ہے. لیکن اب دیکھو نا، یا پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ پرانی جیسی بھی پارٹی ہو، یہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی آئیڈیل قسم کی سیاست وہ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، کرے، لیکن پھر مانے بھی. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ علیم خان نے زیادہ پیسے لگائے. تو پتہ ہے اگر کوئی آئیڈیل قسم کی سیاست کرنا چاہتا ہے تو دنیا کو بتائے کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں. اپنے کسی ورکر کو، کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس پیسے بالکل ہو نہ، یہ اس کے لیے کوشش کرے. تو میرے خیال میں اس کا پارٹی کا پتہ بھی چلتا ہے. اگر آپ بھی پیسے لگاتے ہیں، وہ بھی پیسے لگاتے ہیں، اور آپ اس پہ الزام لگاتے ہو، تو یہ نہ مسلم لیگ کو اچھا ہے نہ دوسرے. یہ جمہوریت ہے، بس جس نے جتنے وہ کرے اس کو. صادق صاحب اب جیت گئے تو میرے خیال میں ابھی اس کو کھلے دل سے اپنی شکست جمہوریت میں دنیا میں ایسا ہے. اچھا، شکست کو لوگ تسلیم کرتے ہیں. آج شفقت محمود صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ مختلف جو سیاسی جماعتیں اسمبلی کا حصہ ان سے جا کے بات کریں گے کہ وہ ووٹ دیں تاکہ یقیناً یہ الیکشن کا پروسیس ہے، انہیں کرنا چاہیے، ان کا حق ہے. اور جس بھی سیاسی جماعت سے رابطہ کریں انہیں ان کی بات بھی سننی چاہیے. انہیں ایز اے کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو، یہ پازیٹیو چیز ہے. جمہوریت یہی ہے کہ وہ پیش کریں، ان کے پاس جائیں، رابطہ کریں، اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بتائیں، قائل کریں ان کو کہ جی مجھے ووٹ کریں. جب بندہ کینڈیڈیٹ بنتا ہے تو کینڈیڈیچر کا یہ تقاضا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے. آپ کے خیال میں کون سی پارٹی الائنس کرے گی؟ جعفر صاحب، اس نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے نا. کوئی پارٹی اس کے لیے ایسی ہے نہیں اس کی قابل قبول ہو. نہیں سب پیپلز پارٹی، اے این پی نہیں تو سب کے خلاف یہی بولے نا. کوئی پارٹی خورشید شاہ صاحب کو وہ اسٹاف افسر کہتے تھے، پی اے کہتے تھے وزیر اعظم کا. جب میں آپ کو چور کہوں گا تو پھر آپ کے پاس جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں. کیوں صاحب؟ اب اس بات سے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی جماعت، قادری صاحب، طاہر القادری صاحب سے ان کے اچھے تعلقات رہے. یہ بڑا مشہور میرا ایک جملہ ہے، میں یہاں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حیدر علی شاہ صاحب نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ چور کو چور نہ کھا
जाए तो क्या मोती चूर का लड्डू कहा जाएगा? नहीं, पूरे इस पार्लियामेंट मुल्क पे के- नहीं पर देखें, इस मुल्क में जिसने लूटा, जहांगीर उन्होंने- तरीन को क्या कहा उससे जाए? मैं आप कह लेना उसको जो कहना है। नहीं, तो आप फिर आप बताए ना, वो चोर है काफ तो लीग उसको के कहे वजीर चोर। रहे। देखे अब वो अगर वो चोर है तो चोर साहब उनको कहे नहीं, चोर। आपको कहना चाहिए साहब ना, आप कह रहे जरा हैं खुले डंके पे कहते हैं हम ना। तो खुले डंके पे कहते हैं कि जहांगीर अलीम तरीन खान को को क्या क्या उसने कहेंगे? जो पैसा मैं कमाया है नहीं- इस मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स उसने दिए, आपके अलीम नवाज खान शरीफ को से क्या ज्यादा कहेंगे? टैक्स दिए। नहीं, उसके पास पैसा कब आया, अब कैसे आया, उसने वो भी तो पैसा देखें। आप कोशिश कर रहा है, वो 20 साल से बिजनेस में है बाबा जी, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, अली आपने अमीन सिर्फ नारे गंडापुर थोड़े की जो लगाने पॉलिटिक्स है, आपने उसको कोई- देखा, अली अमीन साहब को आपने सब जानते हैं, नारे उन्होंने थोड़े क्या किया? लगाने हैं, अली आपने अमीन तो गंडापुर जनाब की अली, पॉलिटिक्स आपने सामने- इस मुल्क की नुमाइंदगी करनी है। नहीं, इंजीनियर अब, साहब बात है ना। नहीं, शायद अब- मैं बात शेर- मुकम्मल नहीं, कर लूं। अब शेरपाल नहीं, सुन साहब ले को मेरी बात। आपने चोर कहा, सुन ले, फिर आपने साथ सुन ले, मैं शामिल आपको किया, बताता तो हूँ। फिर देखिए जी, ये मैं क्या- मैं आ रहा हूँ उसी क्या दौरा तरफ, पड़ा? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बात यह है कि इमरान खान साहब ने जिन को चोर कहा, उसके बाद वो सबसे लोग पहले इस शेख process रशीद में- को कहा। अब सब- बात वो हमें शेख रशीद तो हमें- साथ है हमें ना। बात तो करने नहीं देते आप। नहीं, जैसा आप करें, अगर हम आप ही ने करनी है तो फिर कर नहीं, ले नहीं, बात। आप करें जी, करें। मैं तो इस मूड में आया हूँ कि मैं बात सुन लूंगा, फिर बैठा बैठा दो आप नहीं, बात नहीं, करें, जी, मैं बात को सुन हम के चला तीनों जाऊं। आपकी बात सुनेंगे जी। बात मैंने ये करनी है कि बाबा जी कि जो इस मुल्क के वसाइल को शीरे मादर समझकर पी गए, क्या उन लोगों को कंटेनर पे खड़े होके या असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके या चैनल 5 के इस फोरम पे बैठ के हम उनको मोतीचूर का लड्डू को कितना लूटा इन लोगों ने, कितना किस तरह इसी हराम पॉइंट पे खाया इसी इस पॉइंट मुल्क पे का। मैं जरा आप गुस्ताखी- अपनी बारी में करना है, इसी इस पॉइंट अब पे जाफर इस साहब आपने अपनी पॉइंट का बारी जवाब में- दे दो। नहीं, अगर आप देखें, सर, अगर हमारे मैं जो आपको इस मीडिया पॉइंट के का जो- जवाब बोल देना, अगर आप ये कहें अगर मेरी बारी खत्म हो गई है तो मुझे अदनान आप कह दे कि चौर साहब आपकी बारी खत्म है, आप जाफर इकबाल बोले। नहीं तो आप अभी बोलना चाहते हैं इस पे? अब मैं जी तो बात मैंने मुकम्मल ही नहीं की। सर, मैं सर, तो उनकी कह सुन रहा लेते हैं। हूं, इन्हीं के खोल कर- जवाबों में खोल कर फंस के रह जाता खोल हूं। कर- सर, अच्छा खोल मैंने कर बात। मुकम्मल मुख्तसर मैं ये कहना ठीक है, चाहता ठीक हूँ है। कि देखें अभी शाह साहब ने बड़ी एक बात बड़ा पॉइंट वैलिड पॉइंट उठाया कि भाई जमहूरी वतन पार्टी को हमने उनके 2 मेंबरान को ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। उस करप्शन में वो उसी इल्जाम वक्त- नहीं लगाया था, आप लोगों ने सुनो, साबित भी किया हमने था। साबित किया हाँ। उसको सैक किया हमने। फिर उसके बाद हम शौकत अली यूसुफ ज़ई पे भी ये हमारे जो मेंबर पे ये इल्ज़ाम थे, हमने जनाब उनको भी वजारत से हटाया। ये जब ये कहते हैं ना कि जी 2 उनके हटाए तो हमने अच्छा, जब अपना भी वजारत दोबारा दी तो उन्हें उस अब प्रोसेस से नैब गुजारा जो कि आई वो है, अब नैब प्रोसेस हमारा मिनिस्टर जो है जी जियाउल अफरीदी वो जेल में पड़ा हुआ है। अब मैं अपनी बात को खत्म कर रीज़न लूँ। भाई। ओवर टू यू। अब चौर साहब जी जावेद साहब, बड़ी मुश्किल से टाइम आया वैसे हमारे। कंटेनर पे खड़े होके और कौमी असेंबली के अंदर भी हर जगह कहना चाहिए। आप कोई क्लिप्स सारे इकट्ठे कर लें, शेख रशीद साहब के मुतल्लिक इमरान खान साहब क्या फरमाया करते थे, मुशर्रफ साहब की सियासत के बारे में क्या फरमाया करते थे, उन्हीं की बाकियात। लाहौर में 2 अकाबरीन इनके साथ हैं, एजाज चौधरी साहब, जमात इस्लामी से उनके निकलने की वजह मुझे कहीं से मालूम कर दें, निकाले जाने की। महमूद उर रशीद साहब, मैं उनका वर्कर रहा हूँ, मैं उनकी कंपेन करता रहा हूँ। लियाकत बलोच साहब के नीचे अल्लामा इकबाल टाउन में मेंबर सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ते थे जमात इस्लामी और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना जी। इसी तरह पूरी लिस्ट ले लें, KPK के अंदर अगर मौका मिला, इनके पास अक्सरियत थी, तो एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाया जिसके ख़ानदानी सियासत, रवायती सियासत, पहले किसी पार्टी में था, छोड़ के इधर आया, उसे सीने से लगाया, क्या इनकलाब लाएगा वो? बातें करनी लेकिन चाहिए। वहाँ जो ये बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, शाह साहब लकीली हमारे साथ KPK से हैं, तो ये बेहतर तौर पे आपकी बात को उस पे नहीं, मेरा सवाल और है। मेरा सवाल ये है कि आप इनकलाब की बात करते हैं, आप बेहतरी की बात करते हैं, आप उम्दा क़यादत की बात करते हैं, फिर आप क़यादत उन्हें देते हैं जो पार्टियां बदलते हैं, जो वरासती सियासत करते हैं, जो अपने बेटे को सुलझे हुए लोग हैं ना, तरीन साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, खटक साहब हैं, इस पर तो नहीं एतराज होना चाहिए। क्यों चौधरी साहब, आप देखें ना, अब ये पॉइंट तो सारे नौजवानों का है, जो यूनिवर्सिटीज के नौजवान लड़के लड़कियां कहते थे कि नौजवानों की जमात है, लेकिन ये तो वही लोग आ गए जो PP में होते थे, कभी नून लीग में होते थे। अब मज़ेदारी की बात तो ये है कि आप लोग उन नौजवानों को बिल्कुल बुलाते नहीं। परसों की बात है कि एंकर मुझे कह रहे थे कि भाई उन्होंने एक MP, एक पिंडी से एक MP है हमारे आसिफ महमूद, मेरे पास आ चुके हैं। आ चुके हैं। अच्छा, उनको रोक लिया गया उनके गेट के ऊपर, किसी वो जो बिल्डिंग में इंटरव्यू देने जा रहे थे, वो अपनी बाइक पे आए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि स्टेटस को कैसे ख़त्म होगा। उसने कहा उस दिन ख़त्म हो जाएगा जिस दिन आप लोग भी मुझे बाहर नहीं खड़ा करेंगे और मुझे कितना फाल किरदार है आसिफ साहब का PTI में? सर साहब, कितना फाल किरदार है? पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर हैं, पिंडी के हमारे जिम्मेदारान में से हैं। आरफ उबासी के साथ भी इक्वल सिटिंग है, राशिद हफीज के साथ है,
اور دوسرے جو ہمارے ایک چوتھے رکن ہیں جہاں سے الیکٹ ان کے ساتھ ٹھیک ہے، اس پہ ہم رہیں تو اس پہ انصاف واحد پارٹی ہے جس نے 40% اپنے یوتھ کو دیا. اب میں چوہدری صاحب کی بات پہ آتا ہوں. اس طرح تو ایم کیو ایم کی طرف جائیں تو 80% کو تو پوری دنیا مانتے کہ وہ لوگ ہیں جن کا سیاست سے تعلق ہی نہیں تھا. جو طریقہ جماعت اسلامی کی طرف سے آ جائیں وہاں بھی سیاست ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ ایک وہ ہم الگ بحث پہ چلے جائیں گے کیونکہ ان کا آدمی یہاں پہ بیٹھا نہیں ہے تو بات نہیں. چوہدری صاحب نے یہ بات کہی. پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 15 16 17 سال. اور میں پالیٹکس میں 30 سال سے ہوں. اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا. جماعت اسلامی کی میں مطلب ایک کارکن کی حیثیت سے میں کام کیا کرتا تھا. جب ہم اس وقت کے کارکن وہ کدھر جاتے؟ جب عمران خان بیٹ پکڑ کے صرف کھیلا کرتے تھے تو ہم تو پارٹی میں کسی اور میں ہونا تھا. اب وہ اگر ہماری پارٹی میں آئے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں. لیکن محترمہ جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ماروی میمن صاحبہ، وہ کہاں؟ دانیال عزیز صاحب، ہم تو روایتی سیاستدان ہیں. ہم جو ہے نا ماروی روایتی سیاست کرتے ہیں. چوہدری صاحب نے مان لی میں مانتا ہوں ہم روایتی سیاستدان ہیں. ایک روایتی سیاسی پھر تو پارٹی ہے. مسلم لیگ نون کو کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پاک صاف اور شفاف ہے. کہے آپ کی طرح آپ کا کوئی لیڈر کہ ہم تو روایتی سیاستدان ہیں، ہم گندے لوگوں کے ساتھ نہیں. یہ چوہدری صاحب نے بات نہیں دیکھیں سوری ٹو سے چوہدری صاحب جسٹ فار اے وائل میں نے قطعاً گندے لفظ نہ اپنی پارٹی کے لیے نہ کبھی دوسری کے لیے استعمال کیا. نمبر 1، اور روایتی اس طرح کے الفاظ کا چناؤ پی ٹی آئی کی روایت ہے، وہ کرتے ہیں، انہیں زیب دیتا ہے. میں اگر اللہ بھلا کرے چوہدری صاحب کو اگر یہ بات بری لگی ہے مجھے نہیں جی، سارے پولیٹیکل ورکرز کے لیے اکراس دا بورڈ. میرا مطالبہ کچھ اور ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری جماعت مسلم لیگ نون، مجھے بات مکمل کرنے دیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ جہانگیر ترین پہ الزام لگاتے ہیں، شاہ محمود قریشی کی بات کرتے ہیں، تو ہم آپ کو جب کہتے ہیں ماروی میمن کا، تو پھر آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف نہیں ہوئی. پھر وہ دانیال عزیز جو ہے چوہدری انور عزیز کا بیٹا، وہ کتنا میری گزارش یہ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میرا پوائنٹ آف ویو سن آج میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو سنتے آج چھوڑنے میں ایک جملے میں بات ختم کروں گا، پھر میں اوور کروں گا. آپ جس کو مرضی دیں. حیدر علی شاہ صاحب کو ٹائم صحیح نہیں مل رہا، اس لیے کہ یہ بات ایسی کر دیتے ہیں کہ کسی کو چھیڑتے ہیں اور جب اس کا جواب آتا ہے تو پھر سنتے نہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا، عمران خان نے ایک تبدیلی اور چینج کا نعرہ لگایا ہوا. میں اس کی پارٹی میں 2007 میں جوائن کیا اور 71 دن جدہ کی جیل میاں نواز شریف کے کاٹنے کے بعد آ کے میں نے دیکھا کہ یہ بہتر ناو ہے، میں ان کے ساتھ چلا. کل عمران خان اگر اسی طرح کی مکمکہ اور اس جو اپنے چیزیں ہیں، اپنے اصول ہیں، ان سے ڈائیورٹ کر دے، تو میں نے کوئی قرآن اٹھا کے قسم اٹھائے ہو کہ میں تحریک انصاف میں بیٹھا رہوں گا. مجھے جو اچھا لگا میں ادھر چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. اسی بات کا جواب ہم چوہدری جعفر اقبال صاحب سے لیں گے اور اس کے بعد ہم شاہ صاحب کی طرف جائیں گے، لیکن یہاں لیں گے ایک کمرشل بریک.